تکبیر اور نعرے رسالت سے کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور قدامن خواجہ کا دامن مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری ارشاد عالم صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ان کی تقریر کے ڈھنگ سے کچھ ایسے ہلا لیتے سڑک کو کہہ دو سبحان اللہ. دیکھیے تقریر کے ڈھنگ ہے کچھ ایسے ملا لے، اندھیروں میں کر دے تو کر دے اجالے. اور میں نے تو کیا محفل کو آپ کے حوالے، اور یہ کر دیں گے تم کو نبی کے حوالے. اور سمجھتا نہیں ہے ہمارے سمانے یہ مائک یہ مجمع حضرت آپ کے حوالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ باد. خلیفہ فاتح کشمیر، خلیفہ فاتح کشمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات تین بار اول آخر درود شریف، ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل هو اللہ شریف میرے ساتھ یعنی اپنے اس خادم کے ساتھ فاتحہ کی نیت سے، اور خاص طور سے اس نیت سے کہ حضور کے صدقے میں ہردہ قبرستانوں میں جتنے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں دنیا سے جا چکے اور آرام کر رہے ہیں، سب کی ارواح سے خطور اور خصوصیت کے ساتھ چشتیوں کا رنگ ابھی لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. ابھی دھار شریف گئے، جانتے ہیں کون ہیں؟ سلطان المشائخ کے نالین بردار، سلطان المشائخ کے خلیفہ سیدنا سرکار کمال الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے کمال سے آج 700 برس ہونے جا رہے ہیں، پوری دنیا سنیت مالا مال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہیں سے بہت قریب ہے، بہت دور نہیں ہے اجین شریف. وہاں بھی تو مرمر ملتا ہے اور دعوتی بھی پریشان ہے. کہتا ہم نے کبھی مدینے کو تو شریف کہا نہیں، اور اجمیر شریف سے ارشاد آیا تو اس نے دھار شریف کو دھار شریف کہا، اجین شریف کو اجین شریف کہا. او دعوتی اور او وہابی، تیری قسمت میں شرافت ہے ہی نہیں. قریب آواز کے غلاموں کی قسمت ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار نے فرمایا حدیث کریمہ کا خلاصہ یہ المرء یقیس علی نفسہ، جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو قیاس کرتا ہے. وہابی شریف تھا ہی نہیں تو وہ اجمیر کو شریف کہتا کیسے؟ دعوتی شریف ہے ہی نہیں تو مدینہ طیبہ کو شریف کہتا کیسے؟ کہ ہردا کا سنی، ہردا کا رضوی، ہردا کا چشتی، ہردا کا ابو العلائی، ہردا کا قادری، ہردا کا نقشبندی، ہردا کا ایک سنی بچہ شریف ہے. اس لیے جب بھی وہ کہے گا اجمیر شریف، حلیر شریف، کچھوٹا شریف، ماریرا شریف، بھینسوڑی شریف، دھار شریف، اجین شریف، اور وہابیوں کو جلانے اور بھنانے کے لیے کہے گا بریلی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. لہٰذا ان بزرگوں کی بارگاہ میں فاتحہ کی نیت سے اب آپ میرے ساتھ پڑھ لیجیے الفاتحہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليك الصلاة والسلام. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعشرته وشهداء محبته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وابنه غوثنا الأعظم وابنه معيننا الأعظم وأبنائه الكرام إلى يوم الدين وعزه ولغائه ومرشدنا عبده وأمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. معزز سامعین کرام عاذرین اہل سنت بالخصوص آج اس محفل نور کی صدارت فرمانے والے سیدی حضرت احمد علی صاحب قبلہ دام ظلہ علینا تمام علماء اکابر جو مجھ خادم کے سب محبوب ہیں، آپ حضرات کی کرم پر ایک ذمہ داری سونپتا ہوں اور امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ اپنے کرم سے اپنے خادم کو یقیناً مالا مال فرمائیں گے. وہ یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول اور خطا سے ملا جلا ہے. اس کی خمیر میں خطا ہے، نسیان ہے، مگر انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں. مجھ سے کوئی بھی شرعی غلطی ہو جائے قطعی کوئی پرواہ نہ کیجیے. جب بھی پرواہ کیجیے تو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا ہی کیجیے. لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے. یہ اتنی دور سے حضرت شریف سے آیا ہے، یہ برا نہ مان جائے، دلازاری نہ ہو جائے. ایک نہیں 1 کروڑ بار دلازاری کیجیے مگر شریعت آزاری نہ کرنا. دین نہ توڑنا. دل اسی وقت تک رکھا جائے گا جب تک دین پر وہ دل قائم ہے، اور اگر دین پر دل قائم نہیں ہے تو پھر دل کی کوئی حیثیت نہیں ہو تو گوشت کا لوٹنا ہے، تو گوشت کی بوٹی کی کب تک پرواہ کریں گے. لہٰذا مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ
کہ مجھ سے کوئی بھی شرعی غلطی تھوڑی دیر میں گفتگو کے درمیان کہیں بھی ہو جائے، آپ بلا تکلف فرمائیے ارشاد احمد توبہ کرو، ارشاد احمد توبہ کرو، میں اس سید کو وسیلہ بنا کے توبہ کر لوں گا۔ قاعدہ یہ ہے، اور میری زندگی کا غریب نواز کارساز نائب رسول اللہ فی الہند کے صدقے و طفیل میں یہ اس وسیلہ رہا ہے کہ مجھے میرے احباب نے ان کے کرم ہے، ان کے کرم کے ناطے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارشاد احمد تو اللہ و رسول کے کرم سے زود توبہ، فٹافٹ توبہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں اس عالم دین سے یہ نہیں پوچھنے جاؤں گا، کیونکہ یہ تو نفس کا ہورانا ہوتا ہے کہ حضرت کیوں توبہ کروا رہے ہیں، کیا غلطی ہو گئی، آپ ہی بڑے قادر ہیں، کیا میں نے مدرسے کی چٹائیوں پر حاضری نہیں دی ہے، کیا میں نے غریب نواز کی خانقاہ کرم سے نہیں کیا ہے، آپ ہی بہت قادر ہیں، توبہ کرا رہے ہو، اتنی دیر میں موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا، تو میرے بدلے میں توبہ کون کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھیے توبہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بعد میں آپ اس عالم سے اس نیت کے ساتھ امتحان نہیں، ایگزام کے لیے نہیں، معاذ اللہ اس لیے کہ عالم دین سے عرض کیجیے کہ حضور غلطی کیا تھی، شرعی پکڑ کیا تھی، میں نے توبہ کر لیا ہے سرکار، اب آپ بتا دیں تاکہ یہ میرے جو بھائی دور دور سے آئے ہیں انہیں بھی شریعت کے ایک مسئلے کا علم ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا سنیو، وہ وہابی ہے، وہ دیو کا بندہ ہے، اسے توبہ سے بہت دل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے سب سے بڑے دادا ابلیس اس سے توبہ ہی نہیں کی اس نے، اور جتنی آیتیں میں قرآن پاک کی پڑھوں گا، تلاوت کروں گا بتوفیق الہی، ترجمہ کنز الایمان میں دیکھیے گا، اور اس کا خلاصہ آپ کا خادم اپنی زبان میں سلطان الہند کے کرم سے بیان کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ترجمہ کنز الایمان میں دیکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہوں گے، کوئی اردو کا کچھا یہ سمجھے کہ ہم غریب نواز کا نام لیں گے تو غریب نواز ہوں گے۔ ابے سن، جس کے مقام و مرتبے کو خدا و رسول بلند کر دے پوری دنیا ان کا نام نہ لے تو خدا کی قسم وہ ویسے کے ویسے ہی غریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ خواجہ ہی ہے، اور خواجہ ہی نہیں، خواجہ خواجگاہ ہے، جتنے مالک ہیں یہ سب کے مالک ہیں۔ کیا بات کہی ہے سرکار شاہ نیاز بے نیاز چشتی بریلوی، حوالہ نوٹ رکھ لینا، سرکار شاہ نیاز بے نیاز چشتی بریلوی، خود ساتھ لوگوں نے بالکل کر رہے کمیٹی والے، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت عشق محبت، سبحان اللہ، بابا بابلی، قاری ارشاد صاحب مغربی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ وہابیوں، دیو کے بندو، صلاح کلیو، دیکھا کمیٹی کے نوجوانوں کو سرکار سیدی احمد علی صاحب کو انہوں نے پھول پہنایا، کیا سمجھ کے پہنایا؟ زندہ یا مردہ؟ ان کے خادم ارشاد احمد کو پھول انہوں نے چڑھایا ہار کی شکل میں، کیا سمجھ کے؟ زندہ یا مردہ؟ ان علماء حق کو کمیٹی کے لوگ پھول پیش کر رہے ہیں، کیا سمجھ کے؟ زندہ یا مردہ؟ وہابیوں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا سنی کا ایک ایک بچہ مزارات اولیاء کرام پر پھول پیش کر کے اپنے عقیدے کا
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہابی اس لیے منع کرتا ہے کہ یہ خبیث جیسے اس کا دل مر چکا ہے ویسے ہی اللہ والوں کے مردہ ہونے کا خواہش ہے. میرے اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ حضرت ہر سچے چشتی کے اعلیٰ حضرت سچے قابل کے اعلیٰ حضرت سچے برکاتی کے اعلیٰ حضرت سچے شافعی مالکی حنبلی کے اعلیٰ حضرت پورا رسالہ لکھتے ہیں اور اس رسالے میں یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء کرام کی ذات بہت عظیم المرتبہ صدیقین کی ذات کا کیا کہنا شہداء کی ذات کا کیا کہنا. ارے ظالموں میرا یہ رسالہ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا اللہ کا ہر ولی اپنی قربت انور میں زندہ ہے. اور وہ رسالہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس بات پر لکھا کہ جس کو یہ وہابی مردہ کہتا ہے کیونکہ دل مردہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا المرء یقیس علی نفسی جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی دوسرے کو دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار پر قربان جاؤں فرمایا النجیب عقید میں یہ تو سمع موتا کا رسالہ کا حوالہ میں نے دیا. اس سے پہلے جو اولیاء کرام کی زندگی کی بات ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے حضور نے فرمایا مسلمان آئینہ ہے آئینہ اور سنی ہی مسلمان. تو مولانا رومی قدس روح کا شعر لکھا کہ آئینہ یہ کہتا ہے میں تو آئینہ ہوں گورا اپنے آپ کو مجھ میں گورا دیکھتا ہے کالا اپنے آپ کو مجھ میں کالا دیکھتا ہے. اے وہابیوں آستانے اولیاء کرام پر حاضری دینے والوں کو جیسے ہی تم نے تمہارے باپ دادا نے مشرک کہا تو اس سنی کا کچھ نہیں بگڑا. یہ تو آئینہ ہے آئینہ اس نے تمہارا پتہ بتا دیا. تم نے جو دیکھا ہے وہی تم نے کہا کیونکہ حضور نے فرمایا مسلمان آئینہ ہے. غریب نواز کے مزار انور پہ جانے والا مسلمان ہے مومن ہے صاحب ایمان ہے. اور یاد رکھو کہ سلطان الہند کون سلطان الہند جن کی بارگاہ دے کر پناہ سے میں حاضر ہوا ہوں کہ دنیا جانتی ہے وہ اور لوگ ہوں گے جو تیر کے بھروسے جاتے ہیں صبر کے بھروسے جاتے ہیں نیزے کے بھروسے جاتے ہیں برچھی بلغم کے بھروسے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں لے لو تو ہتھیار کے بھروسے جاتے ہیں. مگر واہ میرے غریب نواز پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو بڑے سے بڑے مورخ کو تذکرہ نگار کو اٹھا کر پڑھ لو. چیلنج ہے چیلنج کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سفر کے سامان میں بھولے سے بھی کسی مورخ نے یہ تک نہیں لکھا کہ سرکار نے سبزی کاٹنے کے لیے چھری بھی رکھی ہے. اور اگر کسی کی نظر میں ہو تو میں غلام ہوں. علم کا نام سمندر ہے بھائی. چیلنج کیا کرنے کی ضرورت اگر کسی کے علم میں ہو مگر کتاب مستند ہوگی 54 کتابیں نہیں مانوں گا. یہ یاد رکھ لینا. یعنی غریب نواز سرکار کی پہلی تذکرے کی کتاب سیر الاولیاء ہے اور سیر الاولیاء حضور سیدنا سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سیدنا سرکار گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید سیدنا امیر خود کرمانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جمع کردہ کتاب کا نام سیر الاولیاء ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید ہے سرکار گنج شکر سے اور خلافت محبوب الہی سرکار سے مگر اپنے اعلیٰ حضرت اچھے اعلیٰ حضرت سچے اعلیٰ حضرت سے قربان جاؤ کہ جب میرے اعلیٰ حضرت نے مقال العرفاء نے سیر الاولیاء شریف کا حوالہ دیا تو اسی نے سرکار امیر خود کرمانی محمد بن مبارک کی حیات طیبہ بیان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی بات آئی ہے اور سیر الاولیاء کی بات آئی ہے تو چھری نہیں بتا سکتے چاقو نہیں بتا سکتے. یا غریب نواز آج دل کی دنیا بدلنے کے لیے روانہ ہوئے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ آپ کے صدقے میں ہدایت پر آئے
میرے آقا آپ اور آپ کے غلاموں کا احسان ہے، حضور آپ اس کے بھروسے آئے، اتنی دور آ گئے، نہ آپ کی زبان ہے، نہ آپ کی بھاشا ہے، نہ آپ کے رشتے دار ہیں، نہ آپ کے کنبے والے ہیں، نہ آپ کے قبیلے والے، اور کے بندو چلا کرنے والا، کیا بات ہے، تم کیا گھومو گے؟ آؤ تمہاری نسلیں مل کر، اب سے نہیں، اب تو انشاءاللہ قیامت تک ہمارے ایک غریب نواز کا جواب نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز۔ اور جب ایک غریب نواز کا جواب نہیں لا سکتے تو غریب نواز کے آقا سید البشر امام الانبیاء کا کون جواب لا سکتا؟ اب غریب نواز آتے پھر سن لو، بھاشا نہیں ہے ان کی، زبان نہیں ہے ان کی، رشتے دار نہیں ہے ان کے، احباب نہیں ہے ان کے پاس، مرید نہیں ہے ہندوستان میں، آقا کس کے بھروسے آئے؟ تب غریب نواز کا وہ پیغام جو غریب نواز نے اپنے غلاموں کو عطا کیا، اس پیغام کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا کہ غریب نواز جب مدینہ طیبہ سے چلنے لگے تو گویا ایسے ہی کہا ہوگا کہ دل آباد خوف سے پتا تھا اڑا جاتا ہے، بلّہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، وہ مصطفیٰ کے بھروسے پر آئے اور رب العالمین کے بھروسے پر آئے، اور میرے رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں جو ایمان والے۔ بے شک بے شک بے شک، تم مرگھٹ بنا کے بیٹھے ہو اور تمہاری ہی روش پر وہ کراچی کا منا، کیا بات، اس نے بھی اپنا قافلہ شروع کر دیا، ذرا چال ڈھال تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ وہ دیو کا بندہ ہے یا دیو کی بندی ہے، خالی اس نے ہرا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، نام دے دیا صافا۔ بھائی بہنوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے بھی مسجدوں کو خراب کیا ہے اور ان دیو کے بندوں نے بھی مسجدوں کو ویران کیا، تم نے بھی مسلمانوں کو رسوا کیا ہے مسلمان بن کر، اے دیو کے بندوں، تم مسلمان نہ تھے مگر ہم سے الگ ہو جاتے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، تم سیدھے کہہ دیتے کہ ہم حسام الحرمین کو مانتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا تو توبہ کر کے واقعی میں مسلمان ہو جاتے، ورنہ حقیقت یہ، لیکن سنو تمہارے دھوکے میں آنے والے اور ہوں گے، ہم تو قرآن مجید ہی سے جان لیتے ہیں کہ میرے رب یہ بتا کہ منافق کس کو کہتے ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ غبطہ، یہ منافقین فی العقیدہ، یہ عقیدے کے منافقین، یہ مرتد، ان کا حال یہ ہے کہ دعویٰ کریں گے ایمان کا، پھر معاذ اللہ کافر ہو جائیں گے، پھر جب مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو ایمان لے آئے، پھر کافر ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے کفر میں زیادتی کرنے لگتے ہیں، تو ان کا حال سن لو کہ اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور نہ ان کے لیے کوئی راستہ ہے نہ ان کے لیے کوئی ہدایت ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ جو حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر ہے سنت عبید الرضا ابو الفتح سیدنا حشمت علی، جن کو واقعی میں ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت کہیے، شارح مسلک اعلیٰ حضرت کہیے، یعنی اگر کسی کی آنکھ پر پٹی باندھ دو
اور وہ اعلیٰ حضرت کو خوب پڑھنے والا ہو اور اس کے سامنے کسی کو بٹھا کر کے اعلیٰ حضرت اور مظہر اعلیٰ حضرت 2 سطر اس کی پڑھو 2 سطر مظہر اعلیٰ حضرت کی 2 لائن اعلیٰ حضرت کی کتاب سے پڑھیے 2 لائن مظہر اعلیٰ حضرت کی 20 لائن یا 100 لائن یا 10 پیج آپ جو چاہیں وہ منتخب کر لیں میری کوئی یہ نہیں ہے شرط نہیں ہے اور آپ اس سے یہ پوچھیے یہ 10 پیج جو ہم نے اب پڑھا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے مظہر اعلیٰ حضرت کی اور یہ مظہر اعلیٰ حضرت کی کہ اعلیٰ حضرت کی تو وہ یہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مظہر اعلیٰ حضرت اپنے پیر میں ایسے فنا ہو گئے کیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے مظہر اعلیٰ حضرت کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا مبالغے کی بات کیوں کرتے ہو تو میں مبالغے کی بات نہیں کرتا میرے آقا میرے مولا میرے مرشد میرے سردار ہم سب کے سردار سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ چپے اور چشتی ہیں اور ان کے صدقے اور طفیل میں اللہ ہمیں بھی چشتی غلاموں میں شمار فرمائے آمین آمین وہ کیسے چشتی ہیں کہ اپنے مرشد پر جب فدا ہوتے ہیں تو حضور محبوب الہی جب وصال فرما جاتے تو محبوب الہی سرکار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر شریعت منع نہ فرماتی تو میں یہ حکم دیتا کہ خسرو کو میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دو فرمایا کہ خسرو جب میرا وصال ہوگا تو تم میرے پاس نہیں رہو گے اس لیے کہ تم وہ فراق وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے چنانچہ سرکار امیر خسرو جب غیاث پور میں حاضر ہوتے ہیں جس کو آج بستی حضرت نظام الدین کہتے ہیں جب حاضر ہوتے ہیں لوگوں نے اطلاع دی سرکار کا وصال ہو گیا اپنے روضہ انور میں غلاموں کی دستگیری فرما رہے ہیں جلوہ بار ہے امیر خسرو کا شعر سنو جو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا فرماتے ہیں کہ گوری سو سیج پر مکھ پر جارے کے گوری سو سیج پر مکھ پر جارے کے چل خسرو گھر آپ نے ساج بئی چودے سبحان اللہ سبحان اللہ چل خسرو گھر آپ نے ساج بئی چودے وہی امیر خسرو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے دیو کے بندو تم چشتی رنگ کو کیا سمجھو لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر خسرو نے منع کہا امیر خسرو جب اپنی مرشد کی جدائی برداشت نہ کر سکے تو امیر خسرو دہلی سے کچھ دور تشریف لے گئے جس کو دنیا منع سمجھتی ہے مگر 2 ہی شعر پڑھوں گا کیونکہ آج مجھے کہا گیا ہے کہ تو چشتی نمک خار ہے ذرا چشتیت بیان کر کے بتا تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ کاہے کو بیاہی بھی دے کا نام ہی کیا ہے یہ عشق کے جان پلاتا ہے اچھا عشق کی آگ کیوں ضروری ہے آپ اگر کاشتکار ہیں اور کھیتی میں خراب گھاس لگ جائے ایک گھاس کو آپ اکھاڑیں تو دیر بھی لگتی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹنے کا بھی اندیشہ رہ جاتا جی اور اگر آگ لگا دیجیے تو پورا سا نہیں لگتا
یہ ہے سلسلے چشتیہ کا کمال کہ یہاں آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ پھر خواہشات کے جنگل کا نام و نشان مل جائے. سبحان اللہ. اور یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں ملتا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو چشتی آگ لگی, ساری خواہشات جل گئی اور عشق رسالت کے پودے کو قادری پانی نے سینچ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کہیں مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جانتے ہو ماہرہ مطہرہ کے جتنے مشائخ کرام ہیں وہ یقیناً ان کا جدید سلسلہ تو قادری ہے مگر ان کے خون میں چشتیت دورہ کر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون نہیں جانتا ہے سیدنا عبد الواحد الکرانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے سبع سنابل شریف لکھا. سبحان اللہ. قربان جاؤ اے سنیو, اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے اور غریب نواز نے کرم نہ کر دیا ہوتا, غریب نواز نے اعلیٰ حضرت کو ہم غلاموں کی حفاظت کے لیے عطا نہ کر دیا ہوتا. دیکھو ایک بات بتاؤ, قاعدہ یاد رکھو زندگی بھر اگر ہمارے بھارت کی فوج کہیں جائے اور نہ پاکستان شترو کو گھاٹ گھاٹ کا پانی پلا دے تو مجھے بتاؤ نام کس کا ہوگا؟ راشٹرپتی کا. جی واہ, اس راشٹرپتی کے دور میں یہ ہوا, اس راشٹرپتی کے دور میں یہ ہوا. خالی مثال دے کے سمجھاتا, یہ دنیا کے جھوٹے بادشاہ جب یہ مریں گے ان کی بادشاہت مر جائے گی. غریب نواز وہ سچے سلطان ہیں, وہ زندہ ہیں, ان کی بادشاہی بھی زندگی. سبحان یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کے کام کو غریب نواز کے کام سے الگ سمجھا کیسے تم نے؟ کیسے سمجھ لیا؟ تمہیں نہیں معلوم غریب نواز کی سلطنت باقی ہے, بادشاہت باقی ہے, بادشاہ کے جگہ بغیر حکم کے اس کے ملک میں پتہ نہیں ہلتا. غریب نواز کی سلطنت کا یہ عالم کہ غریب نواز نے اپنے پرجا, اپنے رعایا, اپنے غلام, اپنے نام لیوا, اپنے غلاموں کے غلام امام احمد رضا کو ایسا علم عطا کیا کہ غریب نواز کے پرجا کا لوہا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے علماء نے مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک تھوڑی آپ کہو گے آج تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو 500 روپئے دیجیے تب وہ تاریخ میں زبان کھولتا ہے, 1000 دیجیے معاذ اللہ تو قلم اٹھاتا ہے اور آگے یہی تعریفیں کرتا ہے. مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے علماء وہ ہیں صلاح کنیوں کہ جو غلام بنتے نہیں ہیں غلام بناتے ہیں, جو بکتے نہیں ہیں ہمیں الحمدللہ اپنے کرم سے خریدتے ہیں, وہ علماء تھے. لیکن جب انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کی پر غریب نواز کی عطاؤں کو دیکھا, غوث اعظم کی عنایتوں کو دیکھا, مصطفیٰ پیارے کے کرم کو دیکھا, آپ اٹھاؤ دولت المکیہ. بہاری شیری بات نہیں کرتا, چند ہی تقریض پڑھو گے کہ مکہ مکرمہ کے ایک عالم حق رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں, اے لوگوں اب اللہ تعالی اپنے بندوں کی مشکلیں حل فرمائے گا تو امام احمد رضا کے وسیلے سے حل فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد تو میں کسی بھی آستانے پہ جاتا ہوں, غریب نواز کے یہاں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ سرکار اپنے لاڈلے, اپنے سچے غلام ہم سنیوں کے امام احمد رضا کا صدقہ دے دیجیے, کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کے عالم نے لکھا ہے, مدینہ طیبہ کے ایک عالم لکھتے ہیں
کہ میں اس کتاب پہ تقریر لکھنے کے لائق نہیں تھا، اس کتاب کی تعریف کرنے کے لائق نہیں تھا، مگر میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب کل قیامت میں میرا رب مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو نے میرے لیے کیا کام کیا ہے، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، ہے میرے معبود تیرے مقبول بندے احمد رضا کی کتاب سے تقریر لکھی ہے، اس کتاب کی تعریف بھی ہے، وہ لے کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں آج اعلیٰ حضرت؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا، اپنی بات بھولتا نہیں، یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ رکھی ہوئی تقریر تو ہے کہ اگر ذرا ادھر ادھر لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا تو ہم اٹک کے بیٹھ گئے۔ یہ تو وہ والی بات ہے بقول ہمارے فضل المتین صاحب اجمیر شریف والوں کے کہ ان کا ایک شعر ہے تو انہی کا شعر میں پڑھ دیتا ہوں بہرحال تحقیق نعمت کے لیے کہ کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باندھو گے، میں چاہتا درجہ ہوں ہر سنت رہنے والا، اور کسی کے خوف سے کب چپ میں رہنے والا ہوں، جو بات کہنی ہے مجھ کو وہ کہنے والا ہوں۔ اب سوال سنو خدا کے لیے، او نام کے کیلو شرم کرو شرم، اگر واقعی میں تم دین کے خادم ہو اور پیری مریدی کر رہے ہو دین کے لیے تو اپنے ہر مرید کو یہ وصیت کرو کہ بیٹا مرید میرے ہو، سلسلہ تمہارا یہ ہے، شجرہ یہی پڑھنا مگر فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ماننا، ان کے سوا بیٹا کسی مفتی کو نہ دیکھنا نہ سننا نہ پڑھنا نہ پڑھنا۔ اگر واقعی میں دین کے خدمت کے لیے نکلے ہو تو، اور فقط پیٹ پروری کے لیے نکلے ہو، پیٹ پالنے کے لیے نکلے ہو تو یاد رکھو یہاں تو 9 مہینے کے بعد ڈلیوری ہوگی جائے گی، قیامت میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پیٹ کا کیا حل ہوگا پھر سوچ لینا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا ہے، پیٹ کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن مجید دیکھ لو تو قرآن مجید کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کو پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں لے جائیں گے، اور ان کا پیٹ ایسا ہوگا معاذ اللہ کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا ہے سچے خادمان شرع 2 صورتیں ہوتی ہیں، اگر تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ نے جس کو فضیلت دی ہے اس فضیلت والے سے حسد نہ کرو، بلکہ اس فضیلت والے کے قدموں سے اپنے آپ کو جوڑ لو تاکہ اللہ تمہیں بھی فضل والا کر دے، فضیلت والا کر دے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے، جلد 29 ہے فتاوی رضویہ مترجم، سوال یہ ہوا کہ حضور سبع سنابل شریف چشتیوں کی کتاب ہے، اور چشتی بہشتی ہمارے آقائے نعمت ولی نعمت سیدنا سرکار عبد الواحد بن جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب مستطاب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور سبع سنابل شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضور محبوب الہی سلطان المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سخت مخالف تھا، مگر ایک بزرگ سے اسے بڑی عقیدت تھی، تو وہ ان بزرگ کے پاس گیا اور یہ کہا کہ مجھے حضرت خضر سے ملنا ہے، تو میں کیا کروں؟ ان بزرگ نے یہ کہا کہ جب تم سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سرکار اپنی خاص محفل مبارک میں جلوہ گر ہوں گے تو جو جوتیوں کے پاس بیٹھے ہوں گے وہی خضر ہیں، ان سے مل لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ محبوب الہی کی عظمت کا اب سائر کو جو پریشانی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حضور خضر نبی ہیں اور ایک نبی ایک ولی کے دروازے پر
وہ بھی جوتیوں کی رکھوالی کر رہا ہو، یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی. اور صلاح کلی پیرو، تمہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے نہیں دوں گا، تمہاری ماں نے تم کسی آیا ہو تو جواب دے دینا، مگر اس لیے نہیں دے سکتے کہ تم نے تو پیش کے لیے اپنی پیری کو کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کو غریب نواز نے دین کے لیے منتخب کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت اپنا قلم اٹھاتے فرماتے ہیں سنو، روایت حق ہے، بات بالکل سچ ہے، تین باتیں فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ حضرت خضر کے لیے جو تم نے سوال میں کہا کہ قول میں اختلاف ہے، ایک قول کی روشنی میں وہ نبی ہیں، ایک قول ان کی نبوت سے ہٹکر ہے. لیکن ایک بات سنو، تیرنا سنت ہے. واہ، تیرنا مگر نرمدا میں ڈوبنا سنت نہیں. ہاں، تیرنا تو اپنے ٹھکانے ہی سے تیرنا. کہیں ہم چلے جانے کے بعد الطاف بھائی حکمتی ماشاءاللہ اور یہاں کے سنی نوجوانوں سے سونو وغیرہ جنہوں نے مجھ جیسے نااہل کو طلب کیا، کہا ان سے کہو کہ حضرت نے تیرنے کے لیے کہا، یہ کب کہا تھا کہ بیچ میں تیرنا کے کنارے. تو تیرنا سنت ہے، اور تیرنے کا اور سنت کی تعلیم بھی سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باپ یا کوئی پیر یا کوئی آقا یا کوئی استاد اپنے غلام، اپنے شاگرد، اپنی اولاد، اپنے مرید کو تیرنا سکھائے اور بچوں کے کپڑے کے پاس وہ نگہبانی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو وہ بچوں کا خادم نہیں کہلائے گا، بچوں کا نگہبان کہلائے گا. تو فرمایا اگر تم یہ مانا لیتے ہو کہ سرکار خضر نبی ہے تو محبوب الہی کی بارگاہ کی محفل میں لوگ تیر رہے تھے، تیرنا سیکھ رہے تھے اور سرکار خضر نگہبانی کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرمایا اور سنو، خضر اولیاء کرام میں ایک منصب ولایت کا نام ہے. دیکھ رہے ہیں جیسے قطب، خطاب، غوث، ابدال، اوتاد، یہ منصب ہے ولایت کے. اعلیٰ حضرت سرکار نے دلیل دی، حوالے بھی دیے، علماء کرام، فقہاء کرام کے قول نقل کر کے فرمایا کہ اولیاء کرام کے منصب ولایت میں ایک درجہ ہے جس درجے کا نام ہی خضر ہے. تو کیا پتا کہ حضور محبوب الہی کے وہ مرید ہوں اور اسی درجہ خضریت پر فائز ہو، اور اس لیے انہیں حضرت سبع سنابل شریف نے اور زمانے کے بزرگ نے انہیں خضر کہہ دیا ہو. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. میں کہتا ہوں یہ آج گھوم رہا ہے، اسے میں کیا کہوں، جو ظاہر کا انکار کر دے وہ زندیق ہے. زندیق ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مثال لے لو، یا آپ کا ہمارا ہاتھ پاؤں ہے، چمڑے چھیل دو، پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے، گوشت سڑ جائے گا. اگر اندر کا گوشت، اندر کی نسیں، اندر کا خون سلامت رکھنا ہے تو چمڑے کو سلامت رکھو. اگر ظاہر کھل گیا تو باطن سڑ جائے گا. اور چلو کل سبزی منڈی چلے جانا، کیلے والوں سے کہنا چھلکا ظاہر ہے بھائی، چھلکا تو ہم کھاتے نہیں، کیلا کھاتے، لہٰذا چھلکا ہٹاؤ اور چھیل کے کیلا رکھو. وہ جوتے مار کے بھگائے گا، کہے گا حدیث ارے یہ چھلکا ہی تو ہے جس نے 6 مہینے سے ہمارے کیلے کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت کا نظام دیکھو کہ اس نے ہر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ظاہری خول بنایا، بلا تشبیہ ہو، بلا تمثیل، اور بناوٹی اور جعلی اور ظاہر صوفیوں شریعت مطہرہ پر اگر عمل نہیں ہے تو کسی کے باطن کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی.
اگر باطن کو بچانا ہے تو ظاہر کا عمل بھی کرنا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ مولانا کیا جانے، یہ مولوی لوگ کیا جانے، یہ اونچی اڑان اڑے تب تو جانے۔ ہاں بھائی، ابلیس کا اڑان کھٹولا تمہیں مبارک، تم اس کے اڑان کھٹولے کے ہو، اور پھر جب گرو گے تو پتا چلے گا۔ اور الحمدللہ شریعت مطہرہ جب بلند کرتی ہے اپنے غلام کو تو خدا کی قسم کسی کو غوث اعظم بنا دیتی ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیتی ہے۔ یہ شریعت ہی کی پیروی کی دین ہے، کیونکہ یاد رکھو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اونچائی پر ہیں، اونچائی پر ہیں، اور اگر وہاں سے گرے تو ہڈی پسلی کا پتہ نہیں چلے۔ اور اس ظاہر علماء ظاہر پر تانے نہ کرو، کم سے کم انہوں نے اونچی اڑان کا دعویٰ نہیں کیا، یہ جڑتے ہی بیٹھے ہیں کہ اگر لڑکے بھی لیٹ بھی گئے تو ان کے کپڑے کا دھبا ہی آئے گا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنی خیر مانو کیونکہ دعوے تمہارے ہیں، اور کشف و کرامت جو تم دکھاتے ہو، حضور محبوب الہی سرکار نے فرمایا کہ اولیاء کرام کرامتوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورتیں اپنی ناپاک دلوں کو چھپاتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ معلوم یہ ہوا کہ فوائد الفؤاد شریف کے حوالے سے اب کر رہا ہوں کہ کرامت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، کرامت چھپانے کی چیز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ولی و نبی میں فرق یہ ہے، نبی پر ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت کرے اور اپنے معجزے کو ظاہر کرے، اور ولی پر واجب ہے کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائے اور اپنی ولایت سے پردے رکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو اپنی ولایت سے کسی کا پردہ کھول دے، کسی کا عیب کھول دے۔ اس لیے سن لیجیے، حضور سلطان المشائخ محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے فرمایا، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایک خلاعت عطا کی ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں اور ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے خرقہ کہیں، اللہ کہیں اپنی زبان میں، کیونکہ اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں شہد میٹھا ہے تو میں ہزاروں لاکھوں دلیلیں دے دوں گا تو آپ نہیں مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ جب زبان پر رکھ دوں گا تب مانیں گا، ورنہ بڑے سے بڑا عقل مند منطقی فلسفی بننے والا اگر شہد کے میٹھے ہونے پر 1,00,000 دلیل دے دے تو بھی نہیں مانے گا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب شہد والا کہے گا یہ لے چاکا، جیسے ہی زبان پہ رکھا کہا الحمدللہ میٹھا ہے، میٹھا ہے۔ تو اولیاء کرام جب وہاں منزلیں آتی ہیں کہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، تو یہ لے دیکھ، جیسے سرکار حسن افغان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضور محبوب الہی سرکار نے فرمایا۔ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھا یہ کہ لوگ مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے، قبلے میں اختلاف ہوا، کوئی کہ ادھر ہے، کوئی کہ ادھر ہے، کوئی کہ ادھر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی ادھر نہیں ادھر ہے، تو کہا کیسے مانو حضرت؟ جب نہیں مانے آپ نے وہاں سے آنکھیں بند کرو، اور جتنے لوگ کھڑے تھے آنکھیں بند کی، سیدھے سامنے ہی کعبہ شریف نظر آ گیا، قدموں میں گر گئے، کہا حضور مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت، قیامت غریب آئے۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سب نے مان لیا، مطلب اعلیٰ حضرت اب ہم کس کو ولی ڈھونڈنے جائیں، اب ہمیں کون دکھائے گا کعبہ کہاں ہے؟ تو اگر پورے قطب نما ساتھ چھوڑ دے تو اعلیٰ حضرت نے کشف العلہ عن سمسۃ القبلہ میں
وہ تاریخیں بتا دی ہیں، ٹائم بتا دیا، ڈیٹ بتا دی کہ اگر تم اس ٹائم پر رات میں اور اس ٹائم پر دن میں، اس تاریخ میں اگر تم نے زمین کو برابر کر کے ایک لکڑی یا ڈنڈا گاڑ دیا، جیسے مائی کا اسٹینڈ رکھا ہوا، تو فرمایا جدھر اس کا سایہ جائے گا سمجھ لینا قبلے کی جہت وہی ہے، ثابت کر دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پیارے، حسد کرو اس سے بچو، حسد کرو اس سے بچو، مگر پھر آپ کہیں گے کرو کیوں کہہ رہے ہو؟ حسد کرو اس ملعون وہمڑے سے کہ مولا اسے غارت کر دے اور اسے جہنم میں پہنچا دے، اور سچے لوگوں کے حسد سے بچو کہ سچے لوگوں کا حسد تمہیں خود جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا اے سنیو، اور ایک مسئلہ اور سن لو، اعلیٰ حضرت کی بات نکلی ہے اور چشتیت کی بات نکلی ہے۔ آج جسے دیکھو، جس جھوٹے صوفی کو دیکھو، حضرت منصور فرماتے تھے انل ہے، انل ہے۔ تیرے باپ نے بھی کبھی سمجھا انل حق کیا مانا کیا ہے؟ آؤ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سرکار منصور رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ایک کی ہمشیرہ مبارکہ بہن ہے، رات کے سناٹے میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کہاں جاتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ ایک دن آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے، جا کے دیکھا کہ ان کی بہن نے عبادت شروع کی اور نور کا ایک پیالہ آسمان سے اترا اور ان کے ہونٹوں سے لگ گئے اور وہ پینے لگی، اور جب پینے لگی تب حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے کر اپنی بہن سے کہا، اے میری بہن، میرا بھی کچھ حصہ ہے۔ ایک گھونٹ یا دو گھونٹ ان کو پینے کو مل گیا، اور جیسے ہی پیا آواز آنے لگی، من الاحق، کون ہے اس کا مستحق کہ میری راہ میں ختم کیا جائے؟ ادھر سے آواز آتی من الاحق، آپ فوراً جواب دے دے انا الاحق کو، میں مستحق ہوں۔ من الاحق، آواز آتی کون ہے مستحق؟ حضرت منصور فرماتے انا الاحق۔ اگر میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مسائل شتہ میں اس روایت کا ذکر نہ کر دیتے تو نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، مگر بتا لیا کہ میرے سرکار منصور ان الحق نہیں کہتے۔ یہاں سے میں نے روایت کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ مسلک، مذہب، مشرب اس کا فرق سمجھو۔ دیکھو، کسی بھی مستند کتاب کو اٹھا کے دیکھو، فقہ کی، تو ان مستند کتابوں میں کہیں بھی آپ کو مسلک امام اعظم، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد بن حنبل، مسلک امام مالک نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فتاوی رضویہ کے ترجمے میں ہم نے کہیں پڑھا ہے تو یاد رکھنا یہ نہ پاکستانی مترجمین کی مہربانی ہے، نہ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے کہیں مسلک لکھا ہے۔ تو میری معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ چاروں ہے کیا؟ یہ ہے مذہب۔ یہ کیا ہے؟ مذہب۔ مذہب کہتے ہیں چلنے کی جگہ، اس راستے کو جس پر چل کے آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا بات طے ہو گئی؟ اب اگر ہمارا کوئی انٹرویو لے اور ہم سے جاننا چاہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
سبحان اللہ. مفہوم آیت کریمہ سے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے. اور قبر میں بھی ملائکہ نکیرین ہم سے پوچھیں گے. کس وقت پوچھیں گے؟ کہ کھڑے ہیں سر پر نکیر و منکر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب دے. وہاں بھی یہ پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تو انٹرویو اگر دینا ہو، کوئی پوچھے تو صاف کہو ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب حنفیت ہے، ہمارا مشرب چشتیت ہے، قادریت ہے، نقشبندیت ہے، سہروردیت ہے. یاد رکھو چشتی مسلک نہیں ہے، مشرب ہے. مشرب میں پلایا جاتا ہے. جو کام برسوں میں نہیں ہوتا ہے وہ مرشد کامل کی ایک نگاہ عنایت سے ہو جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے خود یہ بات تحریر کی فتاوی افریقہ میں کہ پوچھا حضور مجاہدے کی کتنی عمر ہے؟ فرمایا 80 برس. 80 برس تک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں کسی منزل کی شروعات ہوتی ہے. مگر مرشد کامل کی ایک نگاہ عنایت ایک لمحے میں 80 برس کے مجاہدے کو طے کرا دیتی. جیسے ہمارے سلطان الہند رضی اللہ عنہ بڑے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہا 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھو جو روایتوں میں ہے، اتنی بار الحمد شریف پڑھو. فرمایا اچھا سر جھکاؤ. میرے معین کیا دیکھتے ہو؟ سری نماز کرتے ہیں حضور تحت سرا دیکھ رہا ہوں. کا سر اٹھاؤ. پیارے معین کیا دیکھتے ہو؟ عرض کرتے حضور عرش الہی دیکھ رہا ہوں. 24 گھنٹے کے مجاہدے کے بعد فرماتے عرض کرتے حضور حجاب عظمت دیکھ رہا ہوں. میں کیا ہے کہ وہی اسی کی نگاہ پاک ہے. لہذا اے سنیو بس بہت زیادہ گفتگو نہ کر کے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے، مذہب حنفی شافعی مالکی حنبلی ہے، مشرب چشتی قادری نقشبندی سہروردی، مگر سینہ ٹھوک کے کہو کہ ہمارا مسلک رضوی ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. کیوں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی نہ مانے تو اس دور میں مسلمان ہی نہیں بچے گا. آپ کہیں مولانا اتنا بڑا دعویٰ؟ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت شافعی کے لیے بھی ماننا ضروری، مالکی کے لیے بھی ماننا ضروری، حنبلی کے لیے بھی ماننا ضروری، حنفی کے لیے بھی ماننا ضروری. اس کے علاوہ تو کوئی سنی پھر رہ ہی نہیں جاتا ہے. ہر سنی کو ماننا اس لیے ضروری ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کہ جب تک وہ وہابیوں کو جہنم رسید گنگوہی، خلیل بہتی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی کو ان کے کفری عقائد جان لینے کے بعد کافر و مرتد نہ جانے گا، خدا کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ ہندوستان، فیضان غریب نواز. لہذا بہت بوڑھے وقت میں بوڑھے کو وقت دیا جاتا ہے جب سننے سنانے کا عرض کرنے کا ماحول باقی نہیں بچتا. لیکن آخری وقت میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھو ان وہابیوں نے تو حضور کی شان میں گستاخی کی. احتجاج ایجوکیشن ہمیں وہابیوں سے ہے. اگر قرآن مجید کی توحید شیعوں نے کی ہے تو ایجوکیشن احتجاج ہم شیعوں سے کریں گے قرآن پاک کے معاملے میں. اگر قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ کیا تو ہمارا احتجاج قادیانی سے ہوگا. اگر نیچریوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا،
اور سید احمد علی گڑھی نے جیسے لکھ دیا کہ معاذ اللہ جنت کیا ہے، رنڈیوں کا کوٹھا ہے، معاذ اللہ کہو، معاذ اللہ۔ قرآن مجید کو مذاق اڑایا تو اب مطلب کیا ہوا کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے ان مسلم نما کافروں سے، ان دریل و مندریل ملاؤں سے کہ تم نے گستاخی کی، نہ تم گستاخی کرتے، نہ تم قرآن کا مذاق اڑاتے، نہ تم قرآن مجید کو ادھورا سمجھتے، نہ تم اللہ کے رسول کو چوڑے چمار سے زیادہ معاذ اللہ ذلیل کہتے، اے وہابیوں نہ تم حضور کے علم غیب کو پاگلوں کا علم بتاتے معاذ اللہ، جانوروں کا علم بتاتے معاذ اللہ، نہ حضور کے علم کو شیطان کے علم سے گھٹا کر بتاتے، نہ شیطان کے علم سے نبی کے علم کو گھٹاتے۔ اگر تم یہ سب نہ کرتے تو کملیش کو موقع نہ ملتا۔ رسول کملیش تیواری، رسول کملیش تیواری، رسول کملیش تیواری، تکبیر، ارے نارا گستاخ رسول مرتد وہابی، رسول مرتد دیوبندی، رسول مرتد ملا، رسول مرتد داڑھی والا، رسول مرتد گھٹے والا، رسول مرتد مسجد میں تبلیغ جماعت لے جانے والا، رسول مرتد جماعت لے کے گھومنے والا، حدیثوں کا بھی واچن ضروری ہے۔ موقع ان ظالموں نے دیا ہے، اگر یہ گستاخی نہ کرتے خدا کی قسم کوئی برادر وطن مصطفیٰ کی گستاخی نہ کرتا۔ سن لو، انگریزوں کا دور تھا، پہلے رنگیلا رسول نہیں لکھا گیا، پہلے رسول اللہ کی توحید ان داڑھیوں نے کی ہے، اس داڑھی کے روپ میں کی ہے، اس گھٹے کے روپ میں کی ہے، یہ مسلمان کہلانے والے نے کی ہے۔ لہذا اے سنیو، اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، آئندہ کسی ملا کے کہنے پر تیواری کے خلاف جلوس نہ نکالنا، احتجاج نہ کرنا، بلکہ یہ نیت کرنا کہ وہاں بھی اگر مجھے کسی شادی میں نظر آ گیا تو میں اسے ضرور بھگا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس گستاخ کو چائے پلاؤ، وہ گستاخ تمہاری شادیوں میں آئے، وہ گستاخ تمہاری میت سے جنازہ خراب کرنے آئے، وہ گستاخ تمہاری قبرستان میں آئے، وہ تو کھلا ہوا کافر ہے۔ جو کھلا ہوا کافر ہے اس سے نہ ہمیں کل کوئی احتجاج تھا نہ آج کوئی احتجاج ہے، ہمیں ان کافروں سے احتجاج ہے کہ جو مسلمانوں کا ایمان لوٹ کے لے جاتے۔ کیا کملیش تیواری تمہیں مندر میں لے جا سکتا؟ نہیں۔ بولو، میں حالانکہ سیاسی مقرر نہیں ہوں، پولیٹیکل تقریر نہیں کرتا، کبھی زندگی میں نہیں کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ، لیکن اب میں سمجھا ہی دیتا ہوں، کملیش تیواری تمہیں مندر میں نہیں لے جائے گا، مگر ہردا کے جامع مسجد کا امام اگر وہاں بڑا ہے تو وہاں سے ضرور لے جائے گا۔ لہذا احتجاج اس کا کرو، کیا بات ہے، احتجاج اس کا کرو، ایجوکیشن اس کا کرو، اس لیے کہ جب وہ لے جائے گا تب وہ تھانوی لعنت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے تمہارا ایمان غارت کر دے گا۔ جہنم رسید گنگوہی لعنت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کے تمہارا ایمان لوٹ لے گا، تمہارا نکاح توڑ دے گا، تمہارے بچے ولد الزنا ہونے لگیں گے۔ لہذا یاد رکھو، خطرہ منافقوں سے ہے، کھلے ہوئے کافروں سے خطرہ نہیں۔ اسی لیے سن لو، بات آئی گئی ہے کہ جب متقیوں کا بیان ہوا تو 3 آیتوں میں متقیوں کا بیان کھول دیا۔ اسلامی سے پڑھ لو، ہم لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو ان کے مرتبے کا ذکر ہے، ان کے مقام کا ذکر ہے۔ کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے تو 2 آیتیں
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور جب یہ چھپے ہوئے کافروں منافقوں کا ذکر آیا تو لگاتار 13 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ توبہ میں متعدد آیتیں نازل ہوئی، پھر اس پر بھی بس نہیں ہوا، پوری کی پوری سورہ منافقون نازل ہو گئی۔ یاد آئے سنیو، بات کڑوی کہہ کے جاؤں گا مگر کل قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ غریب نواز کے دربار سے الطاف حشمتی صاحب کے ذریعے ان نوجوانوں نے ارشاد احمد کو بلایا، اس نے ہمیں حق کیوں نہیں بتایا؟ یاد رکھو، شریعت نے ہمیں وہی حکم دیا ہے جس کی طاقت ہمارے اولاد کے پاس موجود ہے۔ طاقت کے خلاف کوئی کام کرنے، کسی بھی کام کرنے کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی۔ مثلا میں یہاں حاضر ہوا، آپ حضرات نے بلایا، کچھ باتیں کرنے کی اجازت ملی تو میں نے وہابیوں کا رد کیا اور وہابیوں کا رد کر رہا ہوں، اور وہابیوں کے جمگھٹے میں بھی اگر وہابی کہے گا کہ تقریر کرو تو انشاءاللہ رد کر کے ہی آؤں گا، لیکن ہماری جتنی قدرت ہے اتنا ہی کام کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں کملیش کا، جیسا کہ ہمیں میڈیا کے تھرو، میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس نے ہمارے سرکار کی شان میں بے ادبی کی ہے، اور ہم مذمت کر کے ایک میمورنڈم بنا کر جو ہردا کے 2-3 نیتا ٹائپ ہوں مگر سنی ہونا شرط ہے، ان کے حوالے کیجیے اور کہیے کلکٹر مہودے کو آپ ریسیو کرا دیں۔ آگے کلکٹر جی کا کام ہے کہ وہ آگے گورنمنٹ تک کیسے پہنچائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جلوس نکالنا، مرد آباد کے نعرے لگانا، جذبات سے کھیلنا، مسلمانوں کو کے دکانوں کو بند کرانا، کالی جھنڈیاں لگانا، کالے ڈلے لگانا، ہائے وائے کرنا، مسلمانوں کو ہڑتال کروانا، غریب نہتے مسلمانوں کو حکومت کے خلاف باغیانہ تحریک کہ کوئی ایسی بات کہ تم باغیانہ باتیں کرو، باغیانہ لفظ کہو، یہ سب مسلمانوں کی جڑیں کھودنا ہے، اور یہ سب شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اب یہ فتویٰ ہے جو میں نے اپنی زبان میں بیان کیا، حضور شیر بے شیر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت عبید الرضا ابو الفتح سیدنا حشمت علی پیلی تھی، اور پھر انہی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے آقاؤں کے آقا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بہت والے میری سرکاروں کے سرکار تاج العلماء جو حضور امین میاں صاحب قبلہ کے دادا ہیں، تاج العلماء سیدی اولاد رسول مارہ روی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی بصورت تصدیق موجود۔ حضور سیدنا محدث اعظم ہند کچھاشوی ہاشمی میاں مدنی میاں کے والد ماجد کا فتویٰ بھی اسی فتوے کے ساتھ موجود بصورت تصدیق۔ حضرت اجمل العلماء نعیمی جو اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہیں، مگر نعیمی انہیں صدر الافاضل کی قربت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ ان کا بھی فتویٰ بصورت تصدیق موجود۔ لہٰذا میں اس وقت میں نے ایک آپ کو حکم بتایا، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر پولیٹیکل آ جائے، کہنا چلو جلوس میں، چلو احتجاج میں، کہنا مولوی صاحب اگر میمورنڈم لکھ رہے ہو تو لاؤ ہستاکشر کر دوں گا، مگر گھر سے نکل کے نہیں جاؤں گا، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے جس کی اجازت شریعت نے نہ دی ہو، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے جس کی طاقت ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ لہذا ہے سنیو، تمہارا ایمان بچانا بھی عالمان حق کی ذمہ داری ہے، تمہارا مال بچانا بھی علماء حق کی ذمہ داری ہے، تمہاری جانوں کو بچانا بھی علماء حق کی ذمہ داری ہے، تمہارے مکان و دکان کو بچانا محفوظ رکھنا بھی علماء حق کی ذمہ داری ہے، اور جو تمہارے دکانوں مکانوں عزت و آبرو جان و مال و ایمان سے کھیلنے لگے، 2 ٹکے کے خاطر، سستی شہرت کے خاطر، سمجھ لینا کہ وہ ہمارا بدخواہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں
ضروری ہے. لہٰذا میں میرا کسی تاخیر کے تاکہ میری بات کی تصدیق ہو جائے، میں عزیزم محمد عامر حشمتی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور حضور مظہر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ کے سنا دے، اور جن بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان بزرگوں کی تصدیقات کا نام بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کے فتاوے موجود ہیں. اب کس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، کیا بات اس فتوی مبارکہ کا رد کر کے بتا دے. دعوتیوں وہ صلح کلیوں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانی، یہ دن تمہیں دیکھنے پڑے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اس ملک کو بانٹے گا، جو ہندوستان کا وبھاجن کرے گا، جو ہندوستان کے ٹکڑے کرے گا، وہ یا تو فاسق ہے یا ظالم ہے کافر ہے. یہی تین انعام ملیں گے. ان کی بات نہیں مانی. مظہر اعلیٰ حضرت پوری زندگی مسلم لیگیوں کے خلاف لٹریچر لکھتے رہے، چھاپتے رہے. حضور تاج العلماء مالوی رضی اللہ عنہ، سرکار سید العلماء مالوی رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی ان مسلم لیگیوں کے خلاف لٹریچر لکھتے رہے ہیں، چھپواتے رہے ہیں، بانٹتے رہے، مگر لوگوں نے ان علماء حق کی بات نہیں مانی. تو ان کا کچھ نہیں بگڑا، یہ تو اپنی قبروں میں نور علی نور ہے. سبحان اللہ. آج ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی بھی باشعور آدمی سے جا کے پوچھ لو، چاہے وہ مسلمان ہو یا برادران وطن میں ہندو ہو، کہ کیا بھارت کا وبھاجن ہونا ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا جس نے وبھاجن کیا اگر وہ میرے سامنے آتا تو اسے 1,00,000 دھکے مارتا. جی اس لیے جو اس نے ہماری اکھنڈ بھارت کو کھنڈت کر کے اس کی پوری طاقت کو چور چور کر دیا. سنیو، اگر تم نے اپنے بزرگوں کی بات نہیں مانی تو زندگی بھر اس لیے پچھتانا ہے. ایک جملہ اعلیٰ حضرت کو سن لو، پھر فتویٰ سن لینا. اعلیٰ حضرت سرکار نیا شرع کے رد میں فرماتے ہیں شامت اس بھیڑ کی، شامت اس بکری کی جس نے اپنی نگہبان کی بات نہ مانی، نہ سنی، اپنے راعی کی بات پر دھیان نہ دیا، اور بھیڑیے کے چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تو وہ بھیڑیا لے جائے گا، اسے کاٹ ڈالے گا، اس کا خون پی جائے گا، اسے ہلاک و برباد کر دے گا. یہ میں نے اپنی زبان میں حضور اعلیٰ حضرت کی عبارت کا مفہوم بیان کر دیا. لہذا ہم سب بھیڑے ہیں، ہمارے نگہبان اعلیٰ حضرت ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، حضور تاج العلماء ہے، حضور سید العلماء ہے، محدث اعظم ہند ہے. یہ علماء اکابر ہیں، انہوں نے جو کچھ ہم سے بیان کر دیا ہم بغیر چونوں چرا کے آج بھی اسے قبول کرتے ہیں، ہم مرتے دم تک قبول کریں گے. لہٰذا درود شریف پڑھ لیجیے اور فتویٰ سن لیجیے، اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد. کوئی ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر لیں بھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مذہبی بھائیوں، عزیزی دینی برادران، ہر سنی مسلمان کے لیے بہت بڑی مصیبت، عظمہ و سخت ترین آفت کبریٰ یہ ہے کہ اس کے پیارے آقا و مولا حضور سیدنا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی و توہین کی جائے. بے شک. لیکن عاقل مسلمان کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ کسی مصیبت سے گھبرا کر خلاف شریعت کے امور کا ارتکاب کرے. بے شک بے شک بے شک. خوب سمجھ لے کہ کالے جھنڈے لگانا، سیاہ جھنڈے اٹھانا، مکانوں اور دکانوں پر
کالی جھنڈیاں نصب کرنا نصارہ اور نیچریوں کا طریقہ ہے. بے شک بے شک بے شک. اس سے پرہیز کرے. مسلمان کو واجب ہے کہ ہڑتال کرنا غریب مسلمانوں کی روزی کو نقصان پہنچانا ہے. بے شک. بے گس و بے بس، بے دست و وبا، بے بس و زر نہتے مسلمان کو حکومت وقت کے مقابل گولیاں کھانے کا مشورہ دینا، اس کو کسی باغیانہ تحریر کے لیے اشتعال دلانا، حکومت سے ٹکرا جانے پر اس کا مسلمانوں کی اکسانا، اس پر مسلمانوں کی بدخواہی و تباہ کنی ہے. بدخواہی و تباہ کنی ہے. بے شک بے شک. اور یہ جو شرعی حرام ہے، حق ہے. سنی مسلمان بھائیوں کو عموماً اور رضوی برادر کو خصوصاً متنبع کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے فتنے و شر و فساد سے قطعاً علیحدہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. امن و امان کو مکمل طور پر قائم رکھے. حکومت وقت کے خلاف ہر قسم کی مفسدانہ تحریر سے قطعاً پرہیز کرے. مفسدانہ تحریک. جی بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. پڑھیے. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جن احکام شریعہ پر عمل کرنا اپنے اختیار، اپنی استطاعت میں ہے، اس کے مکمل طور پر پابند ہو جائے. بالخصوص خلاف شریعت افعال سے اجتناب اور حکم شرعی کے مطابق داڑھی کی حفاظت اور نمازوں کی پابندی کو اپنا شعار بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے پڑھانے والے وہابی دیوبندی جو اپنی تحریروں میں خدائے اقدس جل جلالہ کو جھوٹا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب، ہر جانور، ہر پاگل، ہر جان پائے کے لیے معاذ اللہ ثابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا جل جلالہ کے آگے کمال سے بھی زیادہ سب انبیاء اولیاء کو اس کے برابر ناچیز ذرہ سے بھی کمتر نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک لانے کو اپنی بیوی کے ساتھ جماع اور ڈنڈی کے ساتھ زنا کرنے سے تصور کرے. ان گستاخیوں پر احتجاج نہیں ہو رہا ہے. ان گستاخوں کے خلاف جلوس نہیں نکالے جا رہے. اور بیل اور گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بھالمتیوں کے تماشوں اور جادوگروں کے جادو کو کمال وقت میں انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں سے بڑا ہوا. اب بتاؤ مسلمانوں، اس پر نہیں نکالا جلوس؟ اس پر نہیں سلاطلی ملے اٹھے؟ آج تفریت الایمان چلایا جائے گا، آج حفظ الایمان چلایا جائے گا، آج تحذیر الناس چلایا جائے گا، آج وہابوں کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ وہابوں یا تو ان ملاؤں کو کافر و مرتد کہو، ورنہ تم اگر ہماری مجلس میں نظر آ گئے تو جوتوں سے تمہیں نکالا جائے گا. تمہارا جوش ایمانی کہاں گیا؟ یہ گستاخی نہیں ہے. داڑھی رکھ کے گستاخی کرے، داڑھی رکھ کے گالی دے تو گالی نہیں ہے. وہ چوٹی رکھ کے اگر گستاخی کرے تو گستاخ نظر آیا ہے. یاد رکھو، مصطفیٰ کا گستاخ داڑھی والا زیادہ خطرناک ہے، چوٹی والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کو نہیں لوٹ سکتا ہے. لہذا اے سنیو، یہ اس جلسے کا مقصد تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر حق کہہ کے جاؤں گا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیکار
زمانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا ہم۔ کیا ہو گیا تم کو؟ آگے سن لو ان وہابیوں کے باتوں کی گستاخیاں۔ السلام کو 40 سال کے عمر تک جملہ محاشر شریعت سے بے خبر، قطعاً ناواقف، تہذیب سے یکسر خالی، اور اس قسم کی گندی گھنونی توہین شائع کر کے غیر مسلم کہلانے والے کفار اور مشرکوں کو بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درندگی کو بدزبانی کرنے کی تمہید جرأت دلا رہے ہیں۔ یہ داڑھی والے کافر مسلم نام نہاد مرتدوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لے اور خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کریم میں حضور سیدنا غوث اعظم سلطان بغداد و حضور سلطان الہند خواجہ اجمیری اور حضور اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور وسیلے پیش کر کے خلوص قلب و صدق دل کے ساتھ دعائیں مانگے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں میں اہل سنت کے لیے مکمل امن و امان رکھیں، ہر فتنہ و شر و فساد سے ہمیشہ بچائے، اور حکومت وقت جس کا اعلان ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ یعنی ایک لا مذہبی حکومت ہے، اور وہ اپنے رعایا کے تمام مذہبوں کو یکساں نظر احترام سے دیکھے، اس کو بھی توفیق دے کہ وہ مسلمان کے مذہبی جذبات کا احترام کرے، اور بارگاہ رسالت پر جو مسلم نہ غیر مسلم کہلانے والے دشمنوں کی طرف سے گستاخانہ حملے ہو چکے اور ہوتے رہے ہیں، ان کا اپنے اعلان کے مطابق یکسر سد بات کرے۔ السلام علیکم حضرات، یہ فتویٰ کیونکہ عامر بھائی سے مجبوراً مجھے پڑھانا پڑا کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ اردو کا الف، عربی کا الف، فارسی کا الف ایسے لکھا جاتا ہے، مگر یہ غریب نواز کی عطا ہے۔ وہابی بھی پریشان ہیں ان کے کام کے صدقے، اور خداپتی بھی ہے۔ اگر مجھے نظر آتا تو آپ کی دعاؤں سے ایک پورا فتویٰ میں ہی پڑھ کے سناتا، اور ایک ایک لفظ اگر پڑھنے میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور ہم سے سننے میں بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تو پھیلنے معاف کرے۔ مگر یہ فتاوی حشمتیہ ہے، صفحہ 625 ہے، اس کو اٹھا لیجئے، فوٹو اسٹیٹ کرا لیجئے، واٹس ایپ پر اسکین کر کے منگوا لیجئے، بھیج دیجئے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو عام کیجئے، اس لیے کہ اس وقت وہاں بڑے گاندھی یہ اپنی وفاداری کی روٹیاں سیک کر ہم مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کے خبردار کسی فریب میں نہ آنا۔ ہمارا کل بھی احتجاج وہابیوں سے تھا، آج بھی ہے، مرتے دم تک رہے گا، اس لیے کہ مرتد سارے کافروں میں سب سے بدترین اگر کوئی کافر ہے تو مرتد ہے۔ اب سن لیجیے، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی بادشاہ کے یہاں کوئی کھلا ہوا کافر، جیسے کھلے ہوئے کافر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عیسائی، یہودی، مجوسی، سکھ، ہندو، یہ کوئی بادشاہ اسلام کے پاس اگر پہنچے تو بادشاہ اسلام اس سے جزیہ لے گا، اور جزیہ لے کر اپنے ملک میں پوری زندگی اسی نہ کفر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے گا۔ مجھ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بادشاہ اسلام جزیہ لے رہا ہے تو مسلمانوں سے زکوٰۃ کیوں نہیں لیتا ہے، وہ مسلمانوں سے جزیہ کیوں نہیں لیتا ہے، تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ دو ٹیکس نہیں ہو سکتے، مسلمان سے جب زکوٰۃ لیا جائے گا تو جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال یہ پیغام آخری ہے کہ ہندو سے مروت ہوگی، ہندو سے مروت ہوگی، محبت نہیں،
ہندو سے معاملات، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شریعت نے جائز کیا معاملات کو، مگر وہابی سے معاملات کرنا بھی حرام، کیونکہ مرتد سے کوئی معاملات نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ آخری پیغام تھا، فتوا آپ نے سن لیا۔ جلسہ میلاد النبی آج 28 صفر ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کی بھی تاریخ ہے۔ مولا تعالی سیدنا مولانا امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کے فیوض و برکات سے ہم تمام غلاموں کو مالا مال فرمائے، تمام منتظمین کو مالا مال فرمائے، اور آپ حضرات نے جو یہ جلسہ پاک کیا، حضرت یہ جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں قیام اس سے یہاں سے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، جو لوگ دیش سے جا چکے ہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے جائیں، پروگرام میں سے گئے ہیں، جو لوگ شریک ہو چکے ہیں، جو لوگ جلوس میں شریک ہو چکے، فتوا ان کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کریں اور آئندہ توبہ کریں، اور مالک و مولا، اے مالک و مولا ایسے فتنہ و شر سے ہمیں محفوظ رکھ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو اس مسئلے کا علم ہی ہو، لہٰذا آئندہ کبھی بھی کسی بھی اس طرح کے کسی بھی پکارنے میں، جلوس وغیرہ میں، ایسے شر میں کبھی بھی شرکت نہیں کرنا ہے۔ بس ہمیں لے وہابی دے وہابی، لے وہابی دے وہابی، کیونکہ یہ مرتد ٹھیک ہو جائے وہ اپنے باپ کو تو بات کہہ رہی نا، پڑوسی سے کہلوانے، پڑوسی کہہ رہا چچا کہو۔ جشن عید میلاد النبی کے جلوس ان کے ساتھ نکلتا ہے، سنی وہ بھی سب ایک ساتھ نکالتے، اس کے لیے کیا حکم؟ ہاں، اس کے لیے بھی حکم ہے، جشن عید میلاد النبی کی جلوس کی قیادت، ہاں جلوس جشن عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت اگر سنی کر رہا ہے اور وہابی دھوکہ دینے کے لیے شامل ہو رہا ہے تو کوئی حکم نہیں، اس کی وجہ اور اگر وہابی قیادت کرے گا، وہابی جلوس سے مصطفیٰ نکالے گا اور اس کے ہاتھ میں قیادت ہوگی تو سنی کا شریک ہونا حرام ہے۔ اب وہابی آیا ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ سڑک آپ کی نہیں ہے، روڈ آپ کا نہیں ہے، بازار آپ کا نہیں ہے، تو سیکولر اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیکولر ہے، لہذا تمہیں اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ گھر میں مسالے دینا، یعنی اگر جلوس میں آپ پہچان کر کہ یہ وہابڑا ہے، اسے چائے نہ دینا، کہنا تو وہابی ہے، میں سنی کو پلاؤں گا۔ ہاں، ارے میں وہابی ہوں، میں میلاد میں آیا تو کہنا کہ تیرے باپ اشرف علی نے 12 سال کانپور میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہے، تو پکا تقیہ بات ہے، تو بہانے کر کر کے اپنے آپ کو چھپا چھپا کے دھوکہ دیتا ہی ہے، لہٰذا یاد رکھو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ دشمن احمد سے شدت کیجیے، ملحدوں کو کیا مروت کیجیے، لہٰذا یہ پیغام ہے، آپ کا خادم ہوں، اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو کچھ بھی بیان کرنے میں، کہنے میں، سننے میں، تو آپ حضرات کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ توبہ کی نیت سے بابا سے بلند پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب میں آپ کو سلام کروں تو آپ محبت سے جواب دیجیے، اور یہ اللہ حافظ، خدا حافظ، یہ سب ناپاکستانی اسٹائلوں کو بند کر دیجیے، کیونکہ حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فاتحہ دلا کے لنگر کی صورت میں وہابی کو جلاؤ، کبھی جب تم لنگر کرو گے تو وہابی جلے گا۔ آپ کہنے مولانا وہابی کیوں جلے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آپ کسی وہابی کو دیکھ کر کالی اس کے کان میں آواز چلی جائے، آپ اتنا کہیے حبیبی یا رسول اللہ،
دیکھ لیجیے چہرہ ہوگا کہ سڑا ہوا کلیرا بیکار ہے اس کے چہرے کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث اس کو جلاؤ کہ اس نے داڑھی رکھ کر گستاخی کی ہے، اس نے نماز کے پردے میں بے ادبی کی ہے، لہٰذا ان ظالموں سے ہمیشہ بچو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم، ان سے بھاگو، ان کو بھگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ لہٰذا سنیو، اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ حضرات کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں۔ ایک بار پھر توبہ کیجیے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دے دوں، طبیعت آپ کو خوش ہو جائے گی۔ اطلاع کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق، میری جانکاری کے مطابق 13 تاریخ یعنی آج 11 تاریخ ہے، کل انگریزی 12 ہے، پرسوں 13 تاریخ میں کھنڈوا میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت شیر ہندوستان شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس رضا صاحب اللہ دامت الروح علینا کی تشریف آنے والی ہے۔ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضور کے بعد محفل میں پہنچ کر ان کا خطاب بھی سنیں، ان سے مرید بھی ہوں، ان کو گواہ بنا کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور اس گناہگار کے لیے دعا بھی کریں، اور ان سے بھی موقع ملے تو دعا کروائیں۔ آپ کا احسان مند رہوں گا، شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ہو جائے